سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابی مہم کے آج اور کل کل 48 گھنٹے باقی بچے ہیں اور کل رات 12 بجے وقت ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی جماعت یا امیدوار کو الیکشن کیمپین چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کے سوا تمام سیاسی جماعتیں اس وقت آخری زور لگا رہی ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران نون لیگ کی ساری قوت پنجاب پہ مرکوز ہے، جہاں قومی اسمبلی کی 54% نشستوں پر مقابلہ ہونا ہے۔ گویا جس نے پنجاب جیتا اس کے مرکز میں حکومت بنانے کے امکانات روشن ہوں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کے پی میں صرف 2 جلسے کیے، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں کوئی جلسہ نہیں کیا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حقیقی معنوں میں کیمپین چلائی ہے، نیشنل الیکشن کیمپین۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز نومبر میں ہی کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی غرض سندھ سمیت پنجاب، بلوچستان، کے پی میں بھی بھرپور الیکشن کیمپین کی۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی انتخابی مہم بلوچستان کے علاوہ تینوں صوبوں میں چلائی۔ اس طرح ایم کیو ایم، اے این پی، جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی انتخابی مہم میں بھی ایکٹیو ہیں، لیکن مخصوص وجوہات کی بنا پر پی ٹی آئی کی انتخابی مہم یا ان کی سرگرمیاں بہت ہی محدود ہیں۔ پی ٹی آئی گڑھ سمجھے جانے والے صوبے خیبر پختونخوا میں پارٹی محض چند انتخابی جلسے کر سکی۔ گزشتہ روز انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں 6 فروری کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ موجودہ انتخابی مہم کے دوران نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی نے یہاں اپنے انتخابی جلسے کیے۔ آج بھی تمام جماعتوں کی جانب سے انتخابی جلسے، جلوس، کارنر میٹنگز اور ورکرز کنونشنز کا انعقاد کیا گیا۔ نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ مری پہنچے، جہاں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مجھے تا حیات نااہل کیا گیا تھا۔ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جو شخص 8 ماہ بعد چیف جسٹس بننے والا تھا آج گھر جا رہا ہے۔ جانب بلاول بھٹو نے آج کراچی میں انتخابی ریلی کی شکل میں 7 اضلاع کا چکر لگایا اور مختلف مقامات پر کارکنان اور شہریوں سے خطاب کیا۔ آج ہی وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو نے واضح اعلان کیا کہ الیکشن کے بعد حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون سے کسی صورت اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف انتخابات میں گڑبڑ کے لیے انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے خبردار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابی میدان میں الیکشن کے لیے 72 گھنٹے قبل جو میدان میں صورتحال ہے، جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس الیکشن کیمپین کی، اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ممتاز سینئر صحافی، نیوز کالمنسٹ، نیوز اینکر پرسن محترمہ عارفہ نور۔ بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر پاکستان کے الیکشن کوئی نیشنل کیمپین ہم نے صرف بلاول بھٹو کی دیکھی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو ریزلٹس آئیں گے وہ بھی بہت ہی ایک فریگمنٹڈ رزلٹ ہوں گے۔ پنجاب میں مختلف پارٹیز ہوں گی، کے پی کے اندر ایک عجیب صورتحال ہوگی۔ آپ دیکھیں نون لیگ جو ہے اس نے سندھ میں تو کیمپین کیا ہی نہیں ہے، بہت ہی 2 جلسے کیے ہیں کے پی کے اندر، بلوچستان میں کوئی کیمپیننگ نہیں کی ہے۔ تو ایک جانب تو یہ ہے، اور دوسری جانب ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس سے بالکل اس الیکشن کیمپین سے آؤٹ ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہماری جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کو سکون یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز تو ہو رہے ہیں۔ شکریہ کامران صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ الیکشنز جو ہیں اب 2 یا 3 دن دور رہ گئے ہیں، پر میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کم ہی کوئی الیکشنز ہیں جو متنازع نہیں رہے، مگر اس مرتبہ کچھ کنٹروورسی ہم کہہ سکتے ہیں ذرا زیادہ ہی لگ رہی ہے، اور اس الیکشن میں بہت سے ایسے نئی روایات جو ہیں ان کو ہم نے جنم دیا ہے۔ پہلے بھی سلیکشنز ہوئی ہیں الیکشنز کی جگہ پہ، پر اس دفعے تو کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے۔ ایک جماعت جو ہے اس کو بالکل کیمپین نہیں کرنے دیا گیا، اور آبویسلی جب آپ کے سامنے والی جماعت کیمپین نہیں کر رہی ہوگی تو جو دوسری جماعت ہے اس کو بھی پھر میرے خیال میں اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی اپنی کیمپین بہت دیر سے شروع کی، جیسے کہ ہم سب نے دیکھا، اور اب بھی میں گزشتہ ہفتے گئی تھی جی ٹی روڈ پہ سفر کیا، تو یقین کریں کہ بہت عرصے بعد مجھے تو لگا کہ پتہ نہیں یہ الیکشن ہو ہی نہیں رہا ملک میں۔ بہت کم پوسٹرز دیکھے بھی تو زیادہ تر ایک ہی جماعت کے دیکھے۔ 1-2 ایسے ڈسٹرکٹس تھے جہاں کوئی ایک دوسری جماعت کے یا 2 کینڈیڈیٹس کے ہمیں پوسٹرز نظر آئے۔ اب گہما گہمی بھی اس طرح نہیں ہے میرے خیال میں، نہ صحافیوں میں ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہے، اور شاید ہم کہہ سکتے ہیں ووٹرز میں بھی نہیں ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے 97 سے میں بھی تھوڑا بہت الیکشنز کو دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں سے جب آپ یہ پوچھیں کہ وہ ووٹ دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں تو وہ جواب بھی دینا نہیں چاہتے۔ نہیں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں جب آپ کسی آدمی سے یا کسی بھی شخص سے پوچھیں
کہ آپ ووٹ دے رہے ہیں، تو اگر وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے ووٹ نہیں دینا، پھر بھی وہ آپ کو ایک لمبا سا بھاشن دے دیتے تھے پاکستان کی سیاست پہ. مگر اس دفعہ لوگ کترا رہے ہیں، وہ بات نہیں کرنا چاہتے کہیں نہ کہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی سوچا نہیں ہے، ابھی فیصلہ نہیں کیا. بہت ایک عجیب سا ماحول ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ایک دباؤ تھا دنیا کی طرف سے پاکستان پر، وہ تو یہی تھا کہ بس الیکشنز ہو جائیں. جیسے ہو رہے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، پر ہو تو جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن سے کتنی اسٹیبلٹی آتی ہے، یا ایک اور جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں چیپٹر شروع ہو جائے گا انسٹیبلٹی اور کنفیوژن کا. یہ جو ایک بالکل ایک آیا ہے بات کہ کوئی جماعت میجورٹی پہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی کلیئر میجورٹی نہیں ہوگی. دوسری جانب کوئی جماعت پوری نیشن کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہوگی. اور مگر اس کا جواب یہ ہے، ابھی سے اویلیبل ہے، کہ ایک کولیشن ہوگی جس سے کہ ایک کائنڈ آف اے نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی. ول اٹ ڈو، یہ صحیح ہے، اس سے کام چل سکتا ہے ابھی فی الحال ہمارا. کامران صاحب، یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک کسی جماعت کی سمپل میجورٹی نہیں آئے گی، کولیشن گورنمنٹ ہوگی. آپ نے اس کو نیشنل گورنمنٹ کا کہا، پر سر یہ جو اگر نیشنل گورنمنٹ جس کو آپ بلا رہے ہیں، یا جو نمبرز ہم نے سنے ہیں، تو سر 2022 کے بعد بھی تو یہی پھر نیشنل گورنمنٹ ہی نہیں تھی، اس میں سبھی جماعتیں موجود تھی سوائے ایک جماعت کے. اب بھی اگر کولیشن گورنمنٹ بنے گی تو ویسے ہی کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا ریسیپی استعمال ہوگی. تو پھر جیسے وہ حکومت چلی تھی، آئی سپوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی پھر وہ حکومت ویسے ہی بنے گی یا ویسے ہی چلے گی. لیکن تو پچھلی کو نیشنل گورنمنٹ کیوں نہیں کہا؟ کسی حد تک اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے اگر جو اپوزیشن کی جماعت ہے، فار انسٹنس جو بھی بچی کچھی پی ٹی آئی کسی بھی شیپ اینڈ فارم کے اندر ہے، اگر اسے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک سمپل سی اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے، تو پھر اسٹیبلٹی کا تو پرابلم نہیں ہے. حکومت چلتی رہے گی جتنا بھی اس کا ٹینیور ہوگا. نہیں تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کامران صاحب، یہ کیا میں آپ کی اس بات سے اتفاق کر لوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن میں ایز اے جماعت بیٹھنے دیا جائے گا؟ میں تو آپ سے یہاں کاؤنٹر سوال کر رہی ہوں. کسی بھی شیپ اینڈ فارم کے اندر کوئی تو اپوزیشن ہوگی، چلے اس کو آپ پی ٹی آئی کا نام نہ دیں، مگر کوئی تو ایک ہوگی. اگر اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، آن اٹس اون اپوزیشن کر رہی ہے، جیسے کہ 2018 میں جو ہے وہ نون لیگ کر رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے پی ٹی آئی جو کر رہی تھی اس نون لیگی حکومت کے خلاف، اگر اس کو سپورٹ نہ ہو تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا، پھر تو چلتی رہے گی. میرا مطلب ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے لحاظ سے، پولیٹیکل سم واٹ اسٹیبلٹی کے لحاظ سے تو پھر کوئی تھریٹ نہیں ہے. کامران صاحب دیکھیں، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں کہ یہاں 3 ایشوز ہیں سر. ایک سیاسی اسٹیبلٹی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف یا اس کے کچھ نمائندے ہوں وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی تو حکومت چلے گی. پھر میں آپ سے اس پہ پھر وہی کہوں گی کہ دیکھیں یہ تو پھر 2022 کے بعد ہم نے دیکھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہی تھی، چاہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھی. ملک میں کتنا استحکام آ گیا. دوسرا سر سیکیورٹی سچویشن، اور تیسری جو معیشت کی حالت ہے. تو سر پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کے پاس اگر موجود بھی ہوگی تو اس کے بعد جو باقی 2 مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے نا، کیونکہ آئی ایم ایف سے جو اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہے اس کی جو سخت شرائط ہوں گی، لیجٹمیٹ حکومت ہوگی تو بھی مسئلے ہوں گے، ایک کمزور حکومت ہو تو بھی مسئلے ہوں گے. وہ معیشت کے مسائل حل تو نہیں ہوتے. آپ پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی یا ان دونوں کی حکومت بنا دیں. لیکن جو میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں، فار انسٹنس یہ جو ابھی ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جو دنیا ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی گورنمنٹ دو جس کے ساتھ ہم بات کر سکیں. ہمارے اپنے بزنس لیڈرز بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پریڈکٹیبلٹی ہو کسی گورنمنٹ کی، کہ چلیں اس کے پاس ایک ٹرم اویلیبل ہے، اب اس میں دیکھتے ہیں وہ کتنے سال چلتی ہے. اس لحاظ سے جو ہے وہ کم از کم یہ جو ہمارا ایک فساد بھی اس کو آپ کہہ لیں ڈیموکریٹک، اگر وہ اویلیبل ہے تو کم از کم ملک آگے تو بڑھ سکتا ہے اس کے سہارے. سر دیکھنا پڑے گا خان صاحب، میرے لیے یہ کہنا اس وقت بہت مشکل ہے. وہ ٹھیک ہے چلے گی تو صحیح،
مگر پاکستان کی جو تاریخ ہے سر وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک کتاب پڑھی تھی پاکستان کے حوالے سے, اس کا ایک جملہ جو اگر میری میموری سروز می رائٹ میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان پاکستان نو وکٹری از کمپلیٹ اینڈ نو ڈیفیٹ از فائنل. تو ہماری جو بدقسمتی ہے نا سر وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ہارتا بھی ہے تو وہ مکمل طور پہ ہارتا نہیں ہے, اور کوئی جیتتا بھی ہے تو وہ مکمل طور پہ جیتتا نہیں ہے. اسی کی وجہ سے تو ہمارے ہاں استحکام کا اتنا مسئلہ رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت آ بھی نہیں جائے گی, اس کو آپ مستحکم کرنے کی کوشش بھی کر لیں گے, پر جو مسائل ہیں اور جو لیجٹیمیسی کا کرائسس ہے اور جو معیشت کی معاملے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی کے ایشوز رہیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک. پاکستان میں جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں دہشت گرد حملوں کی سنگینی میں اضافہ ہو رہا ہے. آج ایک اور بہت ہی سنگین واقعہ ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. تھانے پہ 3 اطراف سے صبح 3 بجے حملہ کیا گیا جس میں 10 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. بہت بڑا واقعہ ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک طرف ملک میں جمعرات کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور دوسری جانب پاکستان کو اس وقت دہشت گردی کی لہر کا سامنا ہے. کل رات بھی دہشت گردی کا ایک بہت ہی بڑا اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جب KP کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں نے تھانے پر حملہ کر دیا جس میں 10 پولیس اہلکار شہید اور 6 افراد زخمی ہوئے. پولیس کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن کے تھانے پر رات 3 بجے نامعلوم دہشت گردوں نے 3 اطراف سے حملہ کیا. تھانے پہ دستی بم پھینکے گئے, فائرنگ کی گئی. پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان تقریباً 3 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی اور پولیس کی مزاحمت اور جوابی کارروائی سے دہشت گرد فرار ہو گئے. اس وقت KP اور بلوچستان میں بدترین دہشت گردی کے دونوں صوبے نشانے پر ہیں اور گزشتہ چند روز کے دوران متعدد حملوں کے بعد امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. دسمبر میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی DI خان کے ایک اسکول میں قائم سیکورٹی فورس کی چوکی سے ٹکرائی تھی جس سے عمارت کی چھت گر گئی اور 23 فوجی شہید ہو گئے تھے, جبکہ حملہ کرنے والے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے 29 اور 30 جنوری کی شب کو بلوچستان کے علاقے مچ اور کولپور میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے 3 حملوں کو ناکام بنایا. 3 روز تک جاری رہنے والے اس آپریشن کے دوران 24 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 4 سیکورٹی اہلکار اور 2 شہری شہید ہوئے. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے مطابق پچھلے سال پاکستان میں 789 دہشت گرد حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں 1524 جانیں جا چکی ہیں جبکہ 1064 افراد ان میں زخمی ہو چکے ہیں. یقیناً پاکستان کی 2 صوبے بدترین دہشت گردی کی اس وقت لپیٹ پہ ہیں اور یہ وہ دہشت گردی ہے جو کہ 10 سال میں سب سے زیادہ ہے, خاص طور پہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی احسان ٹیپو مسعود. بہت بہت شکریہ احسان ٹیپو مسعود صاحب. یہ بتائیے گا کہ ہاؤ کم DI خان اور سب سے فیروشس حملے جو ہوئے ہیں وہ DI خان میں ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وائی DI خان؟ جی بالکل کامران صاحب, DI خان جو ہے تو یہ جو ساؤتھ KP ہے خیبر پختونخوا ان کا ایک طرح سے ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں پہ یعنی ایک طرف سے DI خان سٹی ہے جو اربن علاقہ ہے لیکن اس کے جو آؤٹ سکرٹس ہیں وہ بہت یعنی انسیکیورڈ قسم کا وہ علاقہ ہے. وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس پہ متواتر حملے ہو رہے ہیں اور پچھلے 1.5-2 سال سے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ بالکل یعنی وہاں پہ ٹارگٹ لسٹ پہ ہے, TTP کی طرف سے, کچھ اور تنظیمیں ان کی طرف سے بھی. تو DI خان جو ضلع ہے اور اس کے ساتھ جو منسلک لکی مروت ضلع ہے تو یہاں پہ پولیس ٹارگٹ ماضی میں بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. اور یہ جو کل رات کا حملہ ہے تو یہ واقعی یعنی DI خان کی تاریخ میں جو کچھ بڑے حملے ہوئے ہیں اس میں پولیس پہ, تو اس میں اب اس کا بھی شمار ہوگا. اور ملٹیپل ڈائریکشن سے یہ حملہ یعنی شروع میں انہوں نے جو تھرمل نائٹ ویژن جو ایک سنائپر گن جو ہے وہ TTP کے ہاتھ لگ چکا ہے اور اس سے وہ بہت لیتل حملے کر رہے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پاک افغان بارڈر ہے وہاں پہ بھی جو پاکستانی سیکورٹی فورسز کے چیک پوسٹ ہیں وہاں پہ ان کو انگیج کیا جاتا ہے اور پھر ان کی وہ ویڈیو بھی ریلیز کرتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل کے حملے میں بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ سرکولیشن میں ہے جس میں ہم وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کس طرح پولیس والوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں یعنی پولیس اسٹیشن میں گھسنے سے پہلے. تو یہ جو ہتھیار ہے یعنی ابھی تک ہماری جو حکومت ہے اس کا کوئی توڑ نہیں نکال سکی اور مسلسل اس سے, اور اس ہتھیار سے صرف یہ نہیں کہ سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بلکہ
اس سے وہاں پہ جو ترمل نائٹ ویژن جو کیمریز لگے ہوئے ہیں جس سے آپ یعنی جو ملیٹنٹس ہیں ان کے موومنٹس وغیرہ کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں اور اس کو پہلے انگیج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ساؤتھ کے پی میں. تو یہ جو کل کا حملہ ہے بڑا حملہ تھا لیکن یہ الیکشن ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ جو چاہوں گا کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کیا آسانی سے ٹارگٹ ہو جاتا ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کی کوئی اسٹریٹجک اہمیت ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کی پراکسیمٹی ہے؟ وائی ڈیرہ اسماعیل خان وہاں پر کیوں اتنے بڑے حملے ہوتے ہیں؟ جی ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے یہ ایک گیٹ وے ہے. یعنی ڈیرہ اسماعیل خان ایک طرف بلوچستان سے یہ اس کے باؤنڈریز شیئر ہو رہی ہیں, دوسری طرف پنجاب کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, اور پھر یعنی ساؤتھ کے پی کا جو ہے ان کا ایک طرح سے ہیڈ کوارٹر بھی ہے. اور پھر ان کے جو اگر ہم پیچھے جائیں تو افغانستان سے جو ٹی ٹی پی یا باقی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی تشکیل جب شروع ہو جاتی ہے, جب وہ 40-50 کے قریب فائٹرز وہ بھیجتے ہیں حملوں کے لیے پاکستان میں, تو وہاں سے وہ تشکیل شروع ہو جاتی ہے وزیرستان سے. پھر نیچے آ کے کیونکہ یہ علاقہ بہت مشکل علاقہ ہے, اس کو کور کرنا سیکورٹی فورسز کے لیے وہ بہت مشکل عمل ہوگا, تو یہاں سے وہ تشکیلیں آتی ہیں. پھر ڈی آئی خان اور لکی مروت جو ہے تو یہاں سے باقی جو اضلاع ہیں اس میں بھی یعنی ڈسپرس ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے گیٹ وے ہے اور ہمیشہ سے. اور ٹی ٹی پی کو ابھی جو نئی اسٹریٹجی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کو زیادہ ریزسٹنس ملے گی تو وہاں پہ پھر وہ ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز کو, چاہے وہ سویلین ہو یا جو ملٹری ہو, ان کو وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈی آئی خان ان کے رستے میں آتا ہے. اس وجہ سے ڈی آئی خان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں, اور جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس آپ کہہ لیں تو وہ وہاں پہ پولیس ہے, جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ ہمیشہ سے ٹارگٹ ہوتی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں حملے ہوتے ہیں تو وہ اسپیسیفک بلوچ آرگنائزیشن ہے اس کو کلیم کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کلاؤڈی رہتا ہے کہ حملہ ہوتا ہے کھل کے ٹی ٹی پی اس کو تو کم از کم میں نے دیکھا نارملی جو ہے وہ اس کا کلیم نہیں کرتی ہے. اور یہاں پر جو آپریٹ کر رہی ہیں تنظیمیں ان میں کچھ کمپلیکیشن ہے, واضح طور پہ نظر نہیں آتا کہ اٹیکرز کون ہیں. یہ ان کی نئی اسٹریٹجی ہے, اس میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہے, اس میں انہوں نے ایک نئی تنظیم بھی بنائی ٹی جے پی کے نام سے. پھر حافظ گل بہادر فیکشن جو ہے نارتھ وزیرستان کا, ان کے بھی تقریباً 3-4 نئے گروپس بن چکے ہیں. لشکر مہدی خراسان, کچھ اور اس طرح کے گروپس ہیں. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اس طرح کے جو بڑے طرز کے حملے ہو تو ان کی رسپانسبلٹی یا تو یہ بالکل قبول نہیں کریں گے, اگر قبول بھی کر لیں تو وہ کسی ایسے نئے نام کے ساتھ کہ, اور ان کی اس کے جو پیچھے اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ جو بڑے طرز کے حملے ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے پھر پورا پریشر پڑتا ہے افغان طالبان جو گورنمنٹ ہے اس پہ. تو افغان طالبان کو اس پریشر سے بچانے کے لیے ان کی یہ نئی اسٹریٹجی ہے کہ وہ اس طرح کے جو بڑے طرز کے حملے ہیں ان کی رسپانسبلٹی خود نہ لیں. لیکن ایک اور ایڈیشن ہم نے دیکھی ہے پچھلے 1 مہینے میں کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک نیا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ہم کچھ عرصے تک جو اس طرح کے جو حملے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے, چاہے وہ بڑے طرز کے ہوں یا چھوٹے طرز کے ہوں, ہم اس کی رسپانسبلٹی قبول نہیں کریں گے. اور جب ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ جو ہمارا مرکزی شورا ہے ان کی طرف سے ایک نئی پالیسی آ رہی ہے, تو اس وقت تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پالیسی کیا ہوگی. تو اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ فیوچر میں بھی یہ اسٹریٹجی یا یہ پالیسی قائم رہتی ہے, ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور دوبارہ سے کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو بنیادی وجوہات ہیں اس چیز کے پیچھے تو وہ یہی ہے. تھینک یو سو مچ. احسان ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. الیکشن 2024 اب ہفتوں یا دنوں نہیں بلکہ 72 گھنٹوں سے بھی کم مسافت پر ہیں. الیکشن کی سرگرمیاں پورے کاروبار مملکت پر حاوی ہیں, لیکن انتخابی مہم کی مارا ماری کے دوران غیر معمولی طور پہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کے کیسز کی برق رفتار سماعتوں میں دھڑا دھڑ عدالتی فیصلوں اور لگاتار سخت سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے. صرف 5 دنوں میں عمران خان کو اوپر تلے 3 کیسز میں مجموعی طور پہ 31 برس قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں, اور عمران خان نے پے در پہ سائفر کیس, توشہ خانہ کیس اور عدت میں نکاح کے کیس میں سزاؤں کے بوجھ تلے اس وقت دبے نظر آتے ہیں. سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی شریک جرم کی حیثیت سے 10 سال قید کی سزا بھگتیں گے, جبکہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال اور عدت میں نکاح کے کیس میں 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے. پرسوں اڈیالہ جیل میں قائم سول کورٹ کے جج قدرت اللہ نے فیصلہ سنایا کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح
غیر قانونی تھا کیونکہ اس وقت تک بشرا بی بی اور ان کے سابق شوہر خاور مانیکا میں طلاق کے بعد عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ عدت میں غیر شرعی نکاح کی درخواست پچھلے سال اکتوبر میں محمد حنیف نامی ایک شخص نے دائر کی تھی۔ متاثرہ فریق کے تعین کی سماعتوں کے دوران 10 نومبر کو خاور مانیکا مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے۔ 15 دن بعد وہ نمودار ہوئے اور 25 نومبر کو خاور مانیکا جب اچانک نظر عام پر آئے، اسی دن محمد حنیف نے اپنی درخواست واپس لے لی، جس کے اگلے روز خاور مانیکا نے متاثرہ فریق کی حیثیت سے درخواست دائر کر دی۔ خاور مانیکا کا 6 سالہ خاموشی کے بعد اچانک جاگ جانا بھی ایک حیرتناک عمل تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سول کیسز کا فیصلہ اشروں تک نہیں ہو پاتا، لیکن اس کیس میں صرف 1 مہینے میں سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پچھلے مہینے 2 جنوری کو اڈیالہ جیل میں پہلی سماعت ہوئی۔ 16 جنوری کو عمران خان، 18 جنوری کو بشرا بی بی پہ فرد جرم عائد ہوئی۔ 19 جنوری کو پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس پر اسٹے آرڈر دیا، لیکن 31 جنوری کو پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی، جس کے اگلے ہی روز 1 فروری کو اڈیالہ جیل میں 10.5 گھنٹے اور 2 فروری کو 14 گھنٹے سماعت ہوئی، جس میں چاروں گواہان خاور مانیکا، اون چودھری، مفتی سعید اور خاور مانیکا کے ملازم محمد لطیف کے بیانات قلم بند کیے گئے اور اسی دن عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے چاروں گواہان سے اجرا مکمل کی اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 3 فروری کو سزا سنا دی گئی۔ بلا شبہ عدت میں نکاح کے فیصلہ سناتے ہوئے ہمارے جوڈیشل سسٹم نے بادی نظر میں ایک نجی معاملے میں غیر ضروری مداخلت کی ہے اور ایک ایسی افسوسناک مثال قائم کی ہے جس سے ملک کی سیاست میں ذاتی کردار کشی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کو بھی اس کے ساتھ 2 کیسز میں سزا ملی ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے عدت میں نکاح کے کیس پر سزا پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، گویا فیصلے کی بظاہر خاموش تائید کی ہے، لیکن بلاول بھٹو شاید اکیلے سیاستدان ہیں جنہوں نے عدت میں نکاح کے کیس کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ اس فیصلے کی حمایت کرنا مشکل ہے۔ عمران خان کے کیسز کی کمال پھرتی کے ساتھ سماعتوں، فیصلوں اور سزاؤں کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ احتساب عدالت میں توشہ کیس صرف 42 روز میں منطقی انجام تک پہنچا۔ نیب نے 19 دسمبر کو یہ ریفرنس دائر کیا تھا، اگلے دن پہلی سماعت ہوئی اور عمران خان اور بشرا بی بی پر 9 جنوری کو فرد جرم عائد ہو گئی۔ 29 جنوری کو تمام 16 گواہان کے بیانات قلم بند ہو گئے اور عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ کیے بغیر 31 جنوری کو فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس سے پہلے سائفر کیس میں بھی برق رفتاری دیکھی گئی، صرف 2 ہفتوں میں تمام 25 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے۔ 26 جنوری کو وکلاء صفائی کی عدم موجودگی میں عدالت نے از خود سرکاری وکیل مقرر کر دیے، جنہوں نے صرف 2 دن میں کیس کی کایا پلٹ دی اور ملزمان کے وکلاء کا حق جرا سلب کیا۔ شاہ محمود قریشی کا 342 کا بیان بھی ریکارڈ نہیں ہوا، لیکن جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ الیکشن کا یہ ماحول اور اس ثانیہ یہ سفر اور اس دوران یہ جو پورا سیاسی ماحول ہے، اس پورے موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی 2 نامور خاتون صحافی، محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کی بہت ہی سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، نیوز اینالسٹ ہے، اس کے علاوہ اپنا بہت ہی عمدہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ منیزہ جہانگیر بھی ہیں جو کو چیئر پرسن ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی اور اپنا نیوز شو بھی رن کرتی ہیں منیزہ جہانگیر صاحبہ۔ نسیم زہرا صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ الیکشن ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے الیکشن دیکھے ہیں، کچھ لیک لسٹر ٹائپ بھی دیکھے ہیں، مگر یہ الیکشن جو ہے اس میں جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں یہاں کراچی میں بھی، لاہور سے بھی ہمیں مسلسل اور وہ والی انتھوزیازم، اس ٹائپ کا ایگزوبرنس، اس ٹائپ کی ہلچل جو الیکشن کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی یقیناً ایسا ہی ہے کامران صاحب، ہم بھی گئے مختلف 4-5 شہروں میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں، اور کچھ ایسا ہی ماحول ہے اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے۔ ایک تو دیر سے کیمپیننگ شروع کی اور پی ایم ایل این کی دیر سے شروع ہوئی، اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اس میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بلاول بھٹو نے کافی اپنی کیمپین میں تیزی لائے، اور اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ متحرک کون سی پارٹی رہی ہے تو پیپلز پارٹی رہی ہے۔ جو پی ٹی آئی کا قصہ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں تو ایک تو پارٹی اس کو نہیں رہنے دیا، الیکشن کے حوالے سے اس کا سمبل لے لیا، اور ایز وی اسپیک اب تک ہر جگہ آپ سنیں دیکھیں
سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس پارٹی کو ہر طریقے سے کوشش کی گئی ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ سامنے نہ آ پائیں، جو ان کے کنٹیسٹنٹس ہیں ان پر کسی کو پکڑ دھکڑ اب تک جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی. جیسے آپ نے کہا 72 گھنٹے الیکشنز میں، تو کبھی کہ وہ ریاست دشمن عناصر ہیں، کبھی کہ وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی فراڈ کیا ہے، کبھی یہ کہ سیکشن 144 توڑا ہے. تو پی ٹی آئی کو تو ہر قسم سے کوشش کی ہے کہ اس کے جو ہیں امیدوار، ان کو جو کہ انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے کھڑے ہو رہے ہیں، کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بالکل ان کا صفایا ہو جائے پولیٹیکلی. اچھا، دوسرا یہ کہ جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو تو وہ جیل میں بند ہے، جیسے آپ نے بتایا نہ معلوم کتنے سال میں، شاید پتہ نہیں اگر کنکرنٹ نہ ہو تو 50-60 سال کی ان کو جیل ہوئی ہے. اور ان کے اس حوالے سے جو جیل ہوئی ہے، میرا خیال ہے کیسز ہوئے ہیں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کو ہر لیول پر ان کا تہس نہس ہو جائے سیاسی طور پہ. یعنی کہ وہ کہتے تھے ریاست مدینہ، تو اب دیکھیے جو کیس سامنے آیا، اور اس پہ اگر آپ علماء حضرات سے بات کریں، بہت سے کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، اور جتنا کم کہا جائے اس محمل، اس لغو چیز کو، جو یعنی کہ آج تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، کل کتنوں کے ساتھ ہوگا. واٹ ڈز اٹ اوپن اپ؟ منیزہ جہانگیر ہیں، وہ اس پر زیادہ بات کریں گی کہ یہ عدت کیس نے کیا ایک شروع کر دیا شوشا ملک میں، یہ پریسیڈنٹ بن گیا کہ اس کا واٹ ول ہیپن لیٹر آن. پھر یہ کہ جی توشہ خانہ پہ اب کیا کہیں، توشہ خانہ پہ کون کون کتنا کتنا لیتا رہے توشہ خانہ سے. اور آپ کو بتائیں کہ یہ ہم کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہے وہ محکمہ زراعت کے ساتھ کیا، پھر ایک ساؤتھ پنجاب کا سین چلا دیا، پھر کیا کیا نہیں ہوا اس پارٹی کے ساتھ. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اچھا عمران خان کے توشہ خانہ ہو گیا، پھر فائن بھی ہو گیا کہ یہ کرپٹ بھی ہیں، تو ہر لیول پہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو بند کیا جائے اندر. جب یہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا، تو ہم اور آپ، ہم لوگ تو بالکل اسی طرح سے کھڑے ہوئے تھے اس ناانصافی کے خلاف. نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے، نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، پیناما کیس کی قوتیں جو اس کو چلا رہی تھی ان کے خلاف کھڑے تھے. لیکن منیزہ جہانگیر صاحب، آج جب ایک سیاسی جماعت کو راؤٹ کر دیا گیا ہے، الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، اس کی پوری اے ٹو زی جو لیڈرشپ ہے اس کو بالکل باہر نکال دیا گیا ہے، تو پولیٹیشنز جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ کو ایکمپلیس ہیں، یا یہ کہ اس پورے ایکشن کے جو ہیں وہ چیئر لیڈرز ہیں، وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے آئی تھنک ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے اس لحاظ سے. دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیشنز جو ہیں کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ریڈ لائن اپنی ڈرا کی ہے. اگر آپ نکاح میں عدت کیس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے اوپر بہت کم ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو کامنٹ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف دیا ہو. تو یہ تو ایک ریڈ لائن سیاستدانوں نے، میں نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں انہوں نے ڈرا کی ہے. مگر کیا سیاستدانوں کو جو مار ہے وہ ایک دوسرے سے پڑ رہی ہے؟ یہ تو درست نہیں ہے کامران صاحب. یا آپ بھی جانتے ہیں، نسیم زہرا صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دونوں نے یہاں پہ ہی اسی ملک کے اندر صحافت کی ہے، تو یہ بات تو درست نہیں کہ پولیٹیشنز ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ان کو مار جو ہے وہ کوئی اور مار رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے. اور اس حوالے سے سیاستدانوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے انہوں نے طے کیا تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ جس طرح خان صاحب آئے تو ہائیبرڈ رجیم کا جو آغاز ہوا، اس کے بعد جو ہے سویلین سپریمیسی یا یکجا ہو کے چارٹر آف ڈیموکریسی یا جمہوریت کے اوپر اکٹھے ہو کے کوئی اسٹریٹجائز کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو سیاستدانوں کی بہت ساری میں کہتی ہوں کہ فالٹس ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر کیا یہ ایک آسان جگہ ہے جمہوریت کرنے کے لیے؟ تو میرا خیال ہے کوئی بھی جو ہے نہیں کہے گا کہ پاکستان ایک آسان جگہ ہے جہاں پہ جمہوری عمل کو جو ہے آپ زندہ رکھ سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نیگیٹو کامنٹ نہیں آیا نون لیگ کی طرف سے. اس کو بہرحال
بلاول بھٹو نے بہت ہی بورڈلی اس سے ڈسٹنس بھی کیا، اس کے خلاف بھی بات کی، لیکن نون لیگی لیڈرشپ خاموش رہی اس پورے معاملے پہ. آپ کے خیال میں خاموش رہنا واز انف؟ ویل آئی تھنک کہ خاموش، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک جو ہماری روایت رہی ہے سیاست کے اندر، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو اپنی پرسنل جو زندگی ہے اس کو نہیں کورٹ روم کے اندر یا سیاسی اکھاڑے میں کھینچتے، تو وہ ایک اچھی انہوں نے روایت جو ہے وہ برقرار رکھی. نون لیگ کو چاہیے تھا کہ اس کو ریجیکٹ کرتے، اس کو کنڈیم کرتے، چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ادھر تو نہیں رکے گا. آپ نے ایک اور پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کامران خان صاحب کے ماضی میں کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ کیا مریم نواز صاحبہ کے اوپر جس قسم کی تنقید کی جاتی ہے کیا وہ ان کی ذات کو لے کے نہیں ہوتی؟ تو یہ تو تمام خواتین نے جو سیاست میں رہی ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہے. آپ خواتین کو چھوڑ دیں، یہاں پہ تو جو صحافت میں بھی خواتین رہی ہیں انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی اس ملک کی حقیقت ہے، مگر یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں اس کو یکجا ہو کے اس کو کنڈیم کریں. اور جس طرح نسیم زہرا صاحبہ نے کہا کہ جی اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے وکیلوں سے میں نے بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ کافی فلاڈ ہے. اور جب یہ آگے کورٹس میں جائے گی، اعلیٰ کورٹس میں جائے گی، ہائر کورٹس میں جائے گی، تو ممکن ہے کہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے اس ججمنٹ کو. تو نسیم زہرا صاحب، اب ہم جا رہے ہیں الیکشن میں جس کے آؤٹ کم ہمیں پتہ ہے، یہ بڑی پارٹی اس کے اندر ہے نہیں، اور جو بھی ہوگا جو نون لیگ ہے وہ آلموسٹ صرف پنجاب میں الیکشن لڑ رہی ہے. سندھ میں اس کی کوئی بڑی پبلک میٹنگ تک نہیں ہوئی ہے. کے پی میں بھی بہت ہی ہلکی سی پریزنس ہوئی ہے. گویا کہ ہم ایک مخلوط حکومت کولیشن گورنمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. کوئی ایک جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت بھی نہیں حاصل کر سکے گی. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک انٹر کر رہے ہیں ایک بار پھر ایک اور ہائیبرڈ دور میں. بعض لوگ اسے ہائیبرڈ پلس کہتے ہیں. اس کی لانجیوٹی، اس کی کتنی ڈیوریبلٹی ہوگی، کتنے عرصے یہ چلے گی، یہ نظام آنے والا جو نظام ہے اس پہ ذرا نگاہ ڈالیے. دیکھیے اس پہ آتے ہیں ضرور، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ یہ پولیٹیشنز تو ایک دوسرے کو نہیں کرتے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ اگر کرتی ہے تو پولیٹیشنز اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو لگتا ہے ان کا سروائیول اور ان کا جو پولیٹکس میں آگے ایڈوانس کرنا یہی طریقہ کار ہے. ہم نے دیکھا کہ 2018 سے پہلے یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک کرتی تھی پولیٹیکل پارٹیز، بی ٹیم بنتی تھی، لیکن اس سکیل پہ نہیں جس پہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو لے کے گئے. اور یقیناً انہوں نے تو جنرل باجوہ کو ہر بھی کچھ کرنے دیا جب تک کہ ان کا جھگڑا نہیں ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، سوال یہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بار بار کہیں کہ جی پیچھے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی، یہ بھی ماضی میں. جب ماضی میں ہوتا تھا اس وقت ہم اس کو ان ایکویوکلی کنڈیم کرتے تھے، آج بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار کہتی ہوں یہ کوئی پارٹی کی بات نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے. جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل غلط ہے. اور اب بھی ہمیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آئین کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ سمجھ کے خلاف ہے، یہ ملک کے خلاف ہے. تو یہ بات جو اس وقت ہو رہی ہے، یعنی جو اس وقت ہم الیکشن کا سین دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک سمجھیے گا کہ فراڈ کی سی سچویشن ہے. یہ اس کو آپ جنون کہتے ہیں الیکشن، لیکن بہرحال چلیں اس کو اب اگر کہتے ہیں الیکشن تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. 100% مخلوط حکومت آئے گی، کوئی سوال ہی نہیں کہ کسی پارٹی کو میجورٹی ملے. there is no question about it. اور مخلوط حکومت بننا کوئی، اگر جنوین الیکشنز کے تھرو مخلوط حکومت آئے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. دنیا جہان میں ہوتی ہیں مخلوط حکومتیں. لیکن دیکھیے اس وقت جو آپ کے انڈیپینڈنٹس ہیں وہ 60% سے زیادہ ہیں. شاید کوئی 11,000 ہیں، 17,000 میں 11,000 آپ کے انڈیپینڈنٹس کھڑے ہو رہے ہیں، کینڈیڈیٹس نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے ملا کے. تو آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوگا، پھر کہاں سے کون کیا کہے گا اور کس طریقے سے کون سی پارٹی میں جایا جائے گا. کوئی نئی پارٹی، مطلب آپ نے دیکھ لیا کس طرح جو یعنی پیچھے ہوتا رہا ہے پارٹیز کے ساتھ. مجھے بتائیں کہ
نواز شریف صاحب کے ساتھ غلط ہوا, بہت غلط ہوا, اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے, لیکن پارٹی تو رہی نا. پھر یہ اچھا اب یہ ہے مئی 9 کی بات لے لیں, ہر دفعہ یہ ہم سنتے ہیں مئی 9, ہم سب سے پہلے کہتے رہے کہ مئی 9 میں جس نے جو کیا, جس نے یہ ریاست پر اور اداروں پر اٹیک کیا, کورٹ میں لے جائیں, اس معاملے کو سیٹل کریں لیگلی اور بات آگے بڑھائیں. لیکن بات تو نہیں آگے بڑھی, سیٹل تو نہیں ہوا. اس دن میں ATC میں تھی, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, پچھلے ہفتے کو 5 دنوں کی بات ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کے لائر نے کہا مل سکتے ہیں اگر ملنا چاہے وہاں. تو وہاں پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد پہ 4 روز پہلے 5 روز پہلے ایک نیا کیس مئی 9 کے حوالے سے لگ رہا تھا. تو مئی 9 کو لے کے آپ چلیں گے الیکشن کے دن تک اور اس کے بعد تک بھی, تو یہ تو بات قانون کی بالادستی کی تو نہیں ہے, یہ اداروں کو بچانے کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے. یہ ہونا, میں پھر کہوں گی, مئی 9 کو جس نے کیا بالکل اس کو سزا مل چاہیے. بٹ واٹ از دس؟ دیکھیں نا, یہ معاملات بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا پکڑے لوگوں کو کہ جی لوگ سیکشن 144 وائلیٹ کریں, وہ جاتے ہیں اجازت لینے تو اجازت ملتی نہیں, تو پھر کیا کریں کہ 72. یہ جن حالات میں الیکشن ہو رہا ہے, کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. منیزہ صاحبہ کہ الیکشن ہیں, ابھی آپ نے سنا نسیم زہرا ہماری بہت ہی رسپیکٹڈ کالیگ ہیں, بہت ہی سینئر ہماری پاکستان کی جرنلسٹ ہیں. ان جیسی باتیں تو ہر آدمی کر رہا ہے نا. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فراڈ الیکشن ہے, کوئی اس کو شام الیکشن کہہ رہا ہے, کوئی اس کو بالکل کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل الیکشن کہہ رہا ہے, کوئی اس کو سلیکشن کہہ رہا ہے. یہاں سے لے کے آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں یہ ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, آپ لوگ جو ہیں وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایز وی انٹر الیکشن؟ کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہ بات الیکشن والے روز اور اس کے بعد سنا کرتے تھے, لیکن الیکشن سے پہلے اس قسم کی پوری گفتگو اکراس دا بورڈ ہو رہی ہو, یہ بھی ہم نے بہت کم دیکھا ہے پاکستان کی جیسی فریکچرڈ ڈیموکریسی میں بھی. کامران خان صاحب, جنوری کے اندر ہی ہم نے ایک اپنی رپورٹ ریلیز کر دی تھی اور جہاں پہ ہم نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو الیکشنز ہے یہاں پہ پری پول ریگنگ ہو گئی ہے اور جو ایک سیاسی جماعت ہے اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. مگر ہم نے کہا تھا ایک نہیں, کئی سیاسی جماعتیں جن میں سے ایک زیادہ نمایاں ہے, جس کا ظاہر ہے اشارہ ہمارا PTI کی طرف ہی تھا. مگر کیا یہ پہلے نہیں ہوا؟ یہ پہلے بھی ہوا ہے, یہ 2018 میں بھی ہوا ہے اور اس وقت جی 2018 میں بھی ہوا. دیکھیں مگر فیئرنس تو یہ ہے نا کہ بہرحال نون لیگ نے الیکشن لڑا, شیر کے نشان پہ الیکشن لڑا, نون لیگ کی تقریباً پوری لیڈرشپ نے الیکشن لڑا, وہ بڑے فارمیڈیبل طریقے سے انہوں نے الیکشن کافی حد تک جیتا بھی. اس سچویشن کو اور آج کی PTI کی سچویشن کو ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے نا, اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے. نہیں کامران خان صاحب, دیکھیں ایک فرق یہ تھا کہ 9 مئی نہیں ہوا تھا. نون لیگ نے جو ہے لیٹس بی فیئر, انہوں نے 9 مئی تو نہیں کیا تھا نا. تو اگر PTI 9 مئی نہ کرتی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک جو ہے ان کو ریسٹرین کیا جاتا ہے الیکشن لڑنے سے؟ میرا نہیں خیال. میرا یہ خیال ہے کہ 9 مئی جس کا بھی یہ ارادہ تھا یا فیصلہ تھا, بڑا غلط فیصلہ تھا, چونکہ سب سے بڑی جو کلہاڑی ہے انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود مار دی ہے. تو یہ ایک فرق تو تھا, اور تب بھی کچھ ایسے لیڈر تھے جو حراست میں تھے اور الیکشن سے پہلے ان کو سزا سنائی گئی تھی. میاں نواز شریف صاحب خود, ان کی بیٹی خود, پھر حنیف عباسی صاحب بھی, ان کے پر بھی ایفیڈرنٹ کا کیس جو ہے وہ بنا, پھر بعد میں پروف نہیں ہو سکا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وکٹمائزیشن نہیں ہوئی, مگر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر لوڑی لنگڑی جمہوریت کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, کسی بھی آمرانہ دور سے 100 درجے بہتر ہے. تو اسی لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سمجھتی ہے کہ الیکشنز کروانا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ تھی, کو چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. محترمہ نسیم زہرا بھی ہمارے ساتھ تھی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں, جیسے ہم الیکشن دیکھ رہے ہیں ہو جائیں, مگر معیشت کے لیے بہتر ہوں. معیشت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس میں استحکام آئے, اس میں مزید بہتری آئے, اور اس برے حالات سے جس کا کہ ہم مسلسل کئی سالوں سے سامنا کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے, اس میں بہتری آ جائے. اس کی ساری ذمہ داری آنے والی حکومت پر ہوگی, وہ مخلوط حکومت ہوگی, مگر اس کے لیے اس نے کیا تیاریاں کی ہیں اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. یہ بات 100% یقین سے نہیں کہی جا سکتی, لیکن لگ رہا ہے 8 فروری کے الیکشن کے بعد ملک میں معلق پارلیمنٹ اور مخلوط حکومت ہوگی, جبکہ IMF پروگرام میں رہتے ہوئے ملک کے حمالیائی معاشی چیلنجز میں اقتدار حاصل کرنا بھی ایک کڑا امتحان ہوگا.
اہم بات یہ ہے کہ ملک کی دونوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ناقابل یقین وعدوں کے ساتھ خوابی منشور تو جاری کر دیے، لیکن کسی جماعت کے منشور میں IMF یا SIFC کا ذکر تک نہیں ہے۔ میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو نے اپنے انتخابی منشور میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے کسی ایک منصوبے کا ذکر نہیں کیا۔ بزنس کمیونٹی IMF کے اہداف اور SIFC کے اقدامات سے بہت پر امید ہے۔ الیکشن کے ذریعے انہیں سیاسی غیر یقینی کے خاتمے اور اقتصادی بحالی کا امکان ہے، لیکن کاروباری برادری کو معیشت کے مستحکم ہونے اور اس کے مستقبل پر تشویش بھی ہے۔ بزنس لیڈرز کے ذہنوں میں یہ سوال گھوم رہا ہے کہ آنے والی مخلوط حکومت کی سمت کا کیسے تعین ہوگا۔ ایکسپریس ٹریبیون نے آج اپنی رپورٹ میں پاکستان بزنس کونسل کے چیف ایگزیکٹو احسان ملک، ایپٹما کے چیئرمین آصف انعام، اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے سیکرٹری جنرل عبدالعلیم، کراچی چیمبر کے صدر انجم نثار کی تجاویز اور سفارشات پیش کی ہیں، جس میں بزنس لیڈرشپ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ پرانے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ اور مارچ 2024 کے بعد ایک اور IMF پروگرام نئی حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ معیشت کا بعد از الیکشن منظرنامہ، پاکستان کی معیشت کس رخ پہ آگے بڑھے گی، مخلوط حکومت اور اس کے ساتھ دوسرے جو لوازمات ہیں جو خاص طور پہ ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران دیکھے، جس میں کہ معیشت پہ کچھ استحکام آتا نظر آیا، جس پہ خاص طور پہ SIFC کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ پاکستان کا معاشی مستقبل، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور ممتاز کارپوریٹ لیڈر جناب محمد اورنگزیب کو، جو پریزیڈنٹ بھی ہے حبیب بینک کے، اس کے علاوہ بورڈ ممبر ہے پاکستان بزنس کونسل کے۔ بہت بہت شکریہ اورنگزیب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب عام تاثر یہ ہے ہماری کارپوریٹ ورلڈ کے اندر، ہماری بزنس لیڈرشپ میں، کہ الیکشن جو ہیں وہ ہر حال میں پاکستان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ایک سرٹینٹی آئے گی، ایک ڈاؤن دا روڈ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ڈیموکریسی بہرحال کسی بھی انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے ہوپس جو ہیں وہ زیادہ ہیں ان حالات کے باوجود، جبکہ اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور معیشت پہ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ بہتری کے امید ہے بزنس لیڈرشپ کو الیکشن کے بعد۔ جی کامران صاحب، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو انگیج ود یو، بیکاز ماشاءاللہ آپ اتنی ریسرچ اور ہوم ورک کر کے آتے ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا، دیکھیے یہ ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ 2024 میں جب ہم داخل ہوئے ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے الحمدللہ are much better than where we were back in early 2023۔ سر جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ سوچنے کی اراؤنڈ پالیسی پرسکرپشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ The incoming administration has to go into an execution mode right away۔ تو اس میں جو میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں، it's not the what and why, it's always the how part of it۔ تو اب اس میں جو اگلے جو 90 دن ہوں گے for the incoming administration، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ اس میں سر آپ نے ایک تو کامران صاحب یہ ٹرانزیشن کی بات کی، جو پولیٹیکل ٹرانزیشن ہے which is extremely important and everyone is watching، our investors are watching, the foreign governments are watching, our own people here in Pakistan are watching۔ So انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ بڑی اچھی طرح یہ ایک انکمنگ ایڈمنسٹریشن آ جائے گی۔ دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ٹرانزیشن ہے is how do we go from the 9-month SBA، جس کی 13 یا 14 اپریل کو جو it'll expire، and how do we get into an extended fund program with the IMF۔ This Kamran Sahab has to be the most immediate issue for the incoming administration۔ اور اس میں دیکھیں ایشو اتنا بڑا نہیں ہے، جو نیگوسیشن کی بات ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ وی وانٹ اے لارجر پروگرام اینڈ اے لانگر پروگرام۔ دیکھیں ابھی ارجنٹینا کا ہوا، ایز وی اسپیک ایجپٹ کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ لانگر اور لارجر پروگرام اس لیے چاہیے تاکہ جو اگلی حکومت آ رہی ہے اگلے 5 سال کے لیے، ان کو یہ کافی چیزیں فرنٹ لوڈ نہ کرنی پڑیں۔ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وی نو ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے یہ لارجر اینڈ ایکسٹینڈڈ پروگرام وڈ بی ایکسٹریملی ہیلپفل۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اس وقت ہونی ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں اورنگزیب صاحب، اس میں تو کسی کو رتی برابر شک نہیں ہے کہ ہماری پہلی ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ SBA ختم ہو IMF کے ساتھ، ہم ایکسٹینڈڈ جو فنڈ ہے اس کی فیسلٹی کے لیے ہم IMF کے پاس جائیں اور 3 سال کا اسی انداز کا کوئی بڑا پروگرام ہم کریں۔
یہ مجھے فرمائیے کہ جو پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، پھر ہر پاکستان کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کچھ گروتھ آئے، کچھ جاب کریشن زیادہ ہو، کچھ ہم ایک عرصے تک ہم نے نہیں دیکھی، ایک اسٹیگنیشن دیکھی ہے، وہ اس میں کوئی اسٹیمولیشن نظر آئے، کوئی ایکزوبرنس مارکیٹ کے اندر نظر آئے، کسی IMF پروگرام کے ہوتے ہوئے جو کہ ایک طرف تو ہم اسٹیبلٹی ہمیں دے رہا ہے، مگر یہ جو لوازمات ہیں ہماری کہ اب ہمارے ایسے حالات ہو کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو تو وہ ہم اس کے باوجود وہ مینیج کر سکتے ہیں، وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ جو میکرو سٹیبلٹی کی میں نے بات کی ہے، دا مومنٹ دا فنڈ کمز ان، اور یہ لانگر ٹرم اگر ایک چیز آ جائے گی کہ تو اس سے ایک سٹیبلٹی ضرور آئے گی. دین وی ہیو ٹو موو فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے. اب اس میں دیکھیے میں ضرور یہ کہوں گا اینڈ آئی ووڈ گیو کریڈٹ ٹو دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن، کیونکہ یہ دے ہیو بلٹ اے ویری اسٹرانگ گراؤنڈ اراؤنڈ ہاؤ وی کین موو فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ. تو اب اس میں جیسے آپ نے خود دیکھا ہے کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے اس پہ جو FBR کی اصطلاحات ہیں، bringing other sectors into the tax net, I think is going to be very important. اسی طرح جو ایکسپینڈیچرز والا سلسلہ ہے، دیکھیے گورنمنٹ کے پاس اس وقت جو فسکل سپیس ہے بہت کم اویلیبل ہے. تو یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے نا کامران صاحب، آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو برنگ دا فلپ. آپ کو PSDP انگیج پہ پورا ریلائی نہیں کرنا، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت wants to drive things, they want to play an important role in this growth story. تو یہ جو PSDP کی بات ہو رہی ہے، I think that's one part of it. The other part is جو privatization کا ہے. Again the caretaker administration, I think not only PIA but many other SOEs کہ جب ہم ان کو لے کر جاتے ہیں in the private sector، اس سے by definition فلپ آئے گا. اور دیکھیے کامران صاحب میں تو یہ بڑا کلیئر ہوں کہ ان ساری چیزوں میں جو SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے، دیکھیے یہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے which is not there only for FDI but it's a platform where various ministries and various administrations, whether it's civil or the military, they come together to make very very tough decisions. اور اگر ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے کامران صاحب تو دین وی ول ہیو ٹو میک ٹف ڈیسیجنس. میں اپنے ادارے میں یہ کہتا ہوں اٹس بیٹر ٹو میک اے رانگ ڈیسیجن رادر دین نو ڈیسیجن. ہمارے ملک کا ایشو یہ رہا ہے کہ جو انڈیسیجن ہے دیٹ لیڈس ٹو. تو اورنگزیب صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک نئی آرگنائزیشن جو SIFC کی شکل میں، جہاں پہ ہم ایک کنورجنس دیکھتے ہیں ملٹری کی اسٹیٹ فاسٹنس کا، اور پھر جو ہمارا جو سویلین سیٹ اپ ہے، اور اب ظاہر ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوگا. اور کیونکہ اس میں جو ہم اس کا جو ایلیمنٹ ہے ون ونڈو ون سٹاپ آپریشن، اور خاص طور پہ جو ہمارے فورن انویسٹرز ہیں، جو بگ ٹکٹ انویسٹرز ہیں مڈل ایسٹرن، بہرحال ان کا اعتماد یہ ہے کہ جہاں ملٹری ہوتی ہے تو وہاں کنٹینیوٹی اور سسٹیننس ہوتی ہے. تو یہ ایک اگین جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، اگر ہمیں معاشی گروتھ چاہیے تو یہ اس کا ایک امپورٹنٹ پلر تو ہوگا نا. کامران صاحب آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے، اور میں اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ ویدر از GCC ویدر ادر فرینڈلی کنٹریز، دیکھیے دیٹ وی آر ان اے نیو ورلڈ آرڈر ناؤ. یہ جو سر بات تھی نا کہ ہم ڈپازٹس لے آئیں، ان ڈپازٹس کو آگے لیتے جائیں ایٹسیٹرا، دیٹ ایرا از گون. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اتنی جو لیڈرشپ ہے اس میں کریڈیبلٹی ہے کہ رول اوورز ہو رہے ہیں. رول اوورز ہوتے جائیں گے کامران صاحب. فریش منی نہیں آئے گا. فریش منی صرف آئے گا ان ٹرمز آف ایکوٹی انویسٹمنٹس اینڈ بورڈ سیٹس. دیٹس ہاؤ پیپل ہیو گون انٹو ایجپٹ. دیٹس ہاؤ دے That's where this type of platform, which is جیسے آپ نے ذکر کیا is single window, تاکہ ہم ان کو ہر طرح کی سہولت مہیا کر سکیں کہ when they come in they are facilitated front to back. So I think this is a very very important forum and this also provide continuity from one administration to the other. آپ کے پاس بڑا اچھا پرسپیکٹیو ہے، یونیک پرسپیکٹیو ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ہم گروتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کی معاشی بہتری کی جو سب سے بڑی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے وہ ہمارا فارم سیکٹر ہے، ہماری ایگریکلچر ہے،
جس میں خود HBL کا بڑا رول ہے, بڑا کام ہے. اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کی ایک بہت بڑی انیشیٹو لی ہے SIFC نے آرمی کی لیڈرشپ کے اندر. یہ جو ہمارے فارمز میں ہو رہا ہے, خاص طور پہ ابھی جو ہماری کراپس ہوئی ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ڈاؤن دا روڈ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے آئندہ 1-2 سال کے اندر. اور اب جو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں, آپ کا بینک کر رہا ہے, دوسرے لوگ کر رہے ہیں, پھر یہ کارپوریٹ فارمنگ SIFC کی بڑی ہو رہی ہے, یہ کیا ہم واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں, I would totally agree with you. I think it's agriculture which is going to, میں بڑی بات کر رہا ہوں, but what is going to save the country, whether it's import substitution or whether it's the exports. جیسے آپ کو معلوم ہے اس سال جو رائس کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, that has given us a huge fillip in our export equation. تو اس میں ہم باقی چیزیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ہمارا بھی جو ایک کاوش ہے HBL کی کہ اب ہم انشاءاللہ آپ کو بھی مدعو کریں گے اس میں. HBL زرعی سروسز ہم نے ایک کمپنی پوری کھول دی ہے اور بورے والا میں پہلا ڈیرا بنا ہے, where we are going to provide the inputs, the agronomy services, the mechanized services, تاکہ اس میں جو چھوٹا فارمر ہے اس کا بھی فائدہ ہو, ہماری جو yield ہے وہ بھی بڑھے, and inshallah it will move towards playing a big role on the export side of it. But یہ ہر part of the country has to play a role in this. اور صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہمارا پوٹینشیل ہے, وہ ہماری IT سیکٹر کے اندر ہے. وہ آپ کو اس کا علم ہوگا, ظاہر اس میں بھی آپ دیکھیں ذرا سا سپورٹ آئی ہے تو اس میں گروتھ بھی آ رہی ہے, مگر ان پورے ہمارے IT سیکٹر کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فائنینسنگ کے بڑے ایشوز ہیں. ہمارے بینکس جو ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کولیٹرل کی یا جو چارج کریٹ ہونے کی یا جو آپ کے طریقہ کار ہوتے ہیں, وہ تو ان کے بیچاروں کے پاس ہوتی نہیں, اور وہ ان کے پاس یہ فائنینسنگ کے جو ایشوز ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاس فائنینسنگ ہو. اور یہ ہمارے فری لانسر یا ہماری جو کمپنیز ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ, اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اور آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے آنے والی حکومت جو ہے, تاکہ ان کی کسی صورت سے تو سپورٹ ہو؟ دنیا بھر میں تو ظاہر VCs ہوتے ہیں, سب ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ پرابلم ہے. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے, بیکاز وین وی لک ایٹ آر ایکسپورٹس, تو میں اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ ایگریکلچر کی آپ نے بات کی, مائننگ کی بات کی, انشاءاللہ تعالی دس از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج اپ سائڈ فار پاکستان, بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا نیکسٹ 3 to 5 years. اسی طرح میں ٹیکسٹائل کا سیکٹر دیکھتا ہوں کامران صاحب, اس میں بھی جو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے, آئی وانٹ ٹو سلوٹ آل آر ٹیکسٹائل جو ہمارے سیکٹر کے لوگ ہیں, ہوزری ہو, بیڈ شیٹس ہوں, ایٹسیٹرا, از ہیوج, بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی رینج باؤنڈ. ان کا ایشو نہیں ہے, مارکیٹس بھی ہیں فلانا, بٹ دا پوائنٹ از کہ اٹس ڈپینڈنٹ آن انرجی, اور انرجی جو ہے اس کو ہم نے سر ٹھیک کرنا ہے ان دا نیکسٹ 2 to 3 years. سو دے آر گوئنگ ٹو بی رینج باؤنڈ. اب آتا ہے IT سیکٹر, اور اس میں جو کیئر ٹیکر IT منسٹر ہیں, میں ان کا بھی I think he's done a fantastic job in terms of laying the groundwork کہ ہم نے فری لانسرز کے ساتھ کیا کرنا ہے, سافٹ ویئر ہاؤسز کے ساتھ کیا کرنا ہے, اینڈ مور امپورٹنٹلی یہ ساری چیزوں میں کامران صاحب جب یہ ایڈمنسٹریشن آتی ہے, وی شوڈ, اینڈ میری اور پاکستان بزنس کاؤنسل کی طرف سے بھی ہم نے یہ کہا ہے, HBL کی طرف سے بھی کہا ہے کہ پہلے 90 دنوں میں آ کے پلیز لیجسلیشن کیجئے. اور اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے, انہوں نے بھی فری لانسرز کو اور سافٹ ویئر ہاؤسز کو بہت چیزیں مہیا کی ہیں, لیکن جب یہ لیجسلیشن آ جائے گی تو اس کی وجہ سے یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں 1 بلین سے 2 بلین ہوا, اور پھر آگے کین دس ان دا شارٹیسٹ پاسبل تھنگ گیو اس دین another 3 billion, 4 billion, 5 billion dollars. میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ہم سب سیکٹرز کو مل کے اس سیکٹر کو اٹھانا ہے اور اس کی ہیلپ کرنی ہے, انکلوڈنگ دا بینکنگ انڈسٹری جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. جناب محمد اورنگزیب ہمارے ساتھ تھے, صدر HBL اور ممبر بھی بورڈ ہیں پاکستان بزنس کاؤنسل کے. پاکستان کی معیشت ترقی کرنی چاہیے, معیشت میں ہمیں وائبرنسی نظر آنی چاہیے, ہماری معیشت ہمارے خطے کے دوسرے ملکوں کے ہم پلہ ہو, الیکشن کے بعد ہو, الیکشن کے نتیجے میں ہو, پاکستانی عوام کی پہلی ترجیح یہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.